کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کافرین کے ساتھ. اب اللہ کے قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اسی اللہ نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. الرحمن الرحیم کا جوڑ ذبح کرنے کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے تکبیر کہہ لی گئی بسم اللہ اللہ اکبر. اتنا ہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اور علماء نے ایک اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا. با کا حرف جو ہے وہ وصل کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں. عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت نال اللہ کی برکت نال یہ بہت پڑھتی تھی. چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے. اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ، بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے. ان کی زبانیں بسم اللہ سے رنگ النسان بالکل تر رہتی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے. اگر کسی پر غسل فرض ہو، جیسے دل بھی بندہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی. لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ وادی. اس سے بڑے علماء ہوئے ہیں، اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں. ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے. تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے. اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت فرما دی. اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں انس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے. ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ دور منصور کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی اب اس میں برکت ختم ہو گئی. بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، یہ حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے. اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے. تو کتا اتنا نجس جانور ہے. نبی رسول نے ارشاد فرمایا
اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئے اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئے تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے۔ اب جس کتے کے سونگنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، تو نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی۔ عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے، اب کیا میرے لیے شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال کرا دیا۔ چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتها، اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا یا اللہ کے حبیب سے آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالی مشکلات کو دور فرمائیں۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا، دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشن پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے، میرے اوپر کھول دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہگار تھا، جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گناہگار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا۔ اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے معصوم منہ سے جب بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں نے اس کے باپ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر۔ ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا. مگر امام اعظم بولی پر ہم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے. تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ آنے کا سبب کیا ہے. تو نبی صاحب نے فرمایا انزلت علیہ انفا سورہ، میرے اوپر سورہ انفا سورہ اتری ہے، یعنی یہ سورہ کوثر کا ایک نام ہے. کو الکوثر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوثر کا تذکرہ ہے، اور کوثر کے ہمارے مشائخ نے 18 مطلب بتائے ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے. سبب نزول یہ ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی ڈر نہیں، اس بندے کی تو اولاد آگے چل نہیں رہی، تو اس لیے اب اس کا پیغام آگے نہیں چلے گا. اس بچے کے پیچھے بٹھا مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو ایک کافر تھا آس بن وائل، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا مکہ والوں کو کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، یہ تو ابتر ہے. ابتر کہتے ہیں مقتول نسل، جس کی نسل کٹ جائے. تو بیٹے تو اس کے ہیں نہیں، جب یہ فوت ہو گیا تو اس کا پیغام خود ختم ہو جائے گا. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا. اس سورت کا ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. انہ هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا. اب ذرا اس کے نکات کی طرف آئیے. انا سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو شروع فرمایا. انا کا مطلب ہے ہم نے. اور آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب کسی دوست کی طرف گفٹ پیک بھیجا جائے نا، اوپر نام لکھتے ہیں خوبصورت کہ فلاں کی طرف سے یہ ہدیہ محبت ہے. خط ہو تو اس پہ لکھتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری ہو تو اس کے اوپر لکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس میں انعامات کا تذکرہ کیا تو اس کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں، میرے محبوب یہ میری طرف سے انعام ہے. انا کا لفظ بتا رہے ہیں. آتینا کا مطلب ہم نے عطا کیا. یہاں پر لفظ آتینا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایتا جو ہے وہ عام ہے اور آتا جو ہے وہ خاص ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انعام دیا گیا وہ کوئی عام انعام نہیں ہے، وہ خصوصی انعام ہے. انا اعطیناک، آگے کاف لایا گیا آپ کو، یہاں پر تم نہیں کہا کہ تمہیں، اس لیے کہ اس انعام میں کوئی دوسرا نبی السلام کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ اس انعام میں اور بھی کوئی شریک ہے. یہ خاص انعام نبی علیہ السلام کے لیے ہے. انا اعطیناک، جب انعام کی باری ہوتی ہے نا تو دینے والے کو دیکھا جاتا ہے. دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے انعام اتنا ہی بڑا. کہ مجھے فلاں نے انعام دیا تھا، تو جب انعام دینے والا اللہ رب العزت ہے تو پھر انعام کی عظمت بہت بڑھ گئی. اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سب کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثیر چیز عطا فرمایا، کثرت والی. مگر مفسرین نے اس کے 18 مطلب بیان کیے. یہ یاد کرنے والی بات ہے. کوثر کے کتنے مطلب بیان ہوئے ہیں؟ 18. ایک مطلب تو یہ کہ اس سے مراد نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر ہے جو نبی علیہ السلام کو معراج میں دکھائی گئی. فَإِذَا طِيبُهُ مِسْكُ أَزْفَرَ، اس کے پانی کی خوشبو مشک جیسی ہو. جیسے مہک ہوتی ہے نا، ایک انسان کوکا کولا پیتا ہے تو اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے، جوس پیتا ہے تو اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے. یہ آب کوثر ایسا ہوگا کہ اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے گی. ماؤن ابیض من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہو. واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ شیریں. سبحان اللہ، اتنا سفید، اتنا شیریں اور اتنا صاف اور اتنا خوشبودار. اس کے قریب جو آپ خورے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں. جیسے ہوتے ہیں نا واٹر کولر کے پاس گلاس پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو گلاس بنائے وہ سونے اور چاندی کے گلاس. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں کہ ایسی سبیل دی
کہ جو سونے اور چاندی کے گلاسوں والی۔ اس نہر کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر۔ دوسرا اس کا معنی ہے حوض کوثر، وہ حوض کوثر جو محشر میں ہوگا۔ نہر کوثر جنت سے نکلتی ہے مگر حوض کوثر محشر کے دن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے دو پرنالے آتے ہیں، ایک پرنالا سونے کا، ایک پرنالا چاندی کا۔ جیسے دو پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے نا تو پانی کولر میں جا رہا ہوتا ہے، تو جنت کے جو حوض ہوگا اس کی دو پائپ لائنیں ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ اس پر نبی صاحب نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ نبی صاحب نے فرمایا ان موعدکم الحوض، میرے وعدے کی جگہ حوض ہے، وانی لانظر الیہ، اور میں اس کے اس طرح دیکھ رہا ہوں، وانا فی مقامی ھذا، کہ جیسے میں آنکھوں سے قریب کھڑا دیکھ رہا ہوں، ومنبری علی حوضی، اور میرا ممبر حوض کے اوپر ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام جیسے کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس سبیل کے پاس کرسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، پھر اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈسپوزیبل چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ بس ہر بندے کو الگ جو ہے وہ برتن میں حوض کوثر پلائیں گے، زوایا ہو سوا چاروں طرف برابر ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ حوض کوثر چوکور ہوگا، چاروں طرف برابر ہوگا۔ من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس کا مشروب پی لے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے، سیراب ہو جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر نبی علیہ السلام کے چاروں خلفاء موجود، ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر لانو، ایک پہ حضرت عمر لانو، ایک پہ سیدنا عثمان غنی لانو، اور ایک پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور تفسیر قرطبی میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہوگا وہ اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے، اور جب ایک پلانے سے انکار کر دیں گے تو سب انکار کر دیں گے۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضرت علی لانو پلائیں، جن کو حضرت عثمان غنی لانو پلائیں، جن کو حضرت عمر لانو پلائیں، اور جن کو صدیق اکبر لانو خود پلائیں۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب صاحب خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں۔ کوثر کا تیسرا معنی ہے انہ رفعت الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ چنانچہ کافر کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جب تک وفات ہوگی تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کر۔ اب اس کی بھی تفصیل سن لیجیے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی السلام کی خدمت میں حاضر آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح سے بلند کروں؟ تو نبی السلام نے جواب میں فرمایا اللہ اعلم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میرے محبوب میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جب میرا ذکر ہوگا وہیں پہ تیرا ذکر ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب وسلم کو کیا اونچا مقامات دیا کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، نماز میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، تشہد میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام، خطبوں میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تورات، انجیل اور زبور میں بھی کیا، پہلی آسمانی کتابوں میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایک اور صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات انجیل میں کیسے تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے مختلف نام تھے، ایک نام تھا حفظ الامیین، ان پڑھوں کی پناہ گاہ، امت ان پڑھ تھی تو نبی علیہ السلام ان پڑھوں کی پناہ گاہ تھے۔ ایک جگہ فرمایا انت عبدی و رسولی، اے میرے محبوب آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا۔
یہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. نہ وہ تو شروع ہوں گے، نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا جواب برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور بخش دینے والے ہوں. اور اللہ ان کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ہاتھوں سے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر لے اور وہ لا الہ الا اللہ نہ پکارنے لگے. یعنی جب تک سب لوگ لا الہ الا اللہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے، اللہ ان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے. جب تک آپ کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو اور غافل دلوں کے پردوں کو کھول نہیں دے گا. یہ بخاری شریف کی روایت. چوتھا معنی اس کا ہے وہ مقام المحمود و شفاعت الکبریٰ، کہ کوثر سے مراد مقام محمود اور شفاعت کبریٰ ہے. یہ وہ مخصوص مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین سب جمع ہوں اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور سورج بہت گرم ہوگا. ہر بندہ اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور پسینہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ جیسے پانی میں کوئی چیز ابل رہی ہوتی. اب آپ اندازہ لگائیے اتنی گرمی میں بندے کا تھوڑی دیر کھڑے ہونا مشکل ہوگا. ہر بندہ چاہے گا کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے، ہمارا حساب شروع ہو، ہم اس مصیبت سے نجات پائیں. تو انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ انبیاء کے جد امجد ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں. وہ کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے جی نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے بات نہیں کرتا کیونکہ اللہ بڑے جلال میں ہوں. پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں گے. پھر سب انبیاء مشورہ کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہماری سفارش کریں. تو جب سب انبیاء آ کر سفارش کریں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اپنی امت کے بارے میں رونے لگ جاؤں گا. اور جب میں روؤں گا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع راسک سل تو ہوتا، تو کیوں روتا ہے؟ مانگ، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پر قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش ہو. آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، امین گیلانی رحمت اللہ علیہ. بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قیامت کے دن ہم جیسے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش. ایک اس کا معنی ہے اولاد. کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ اولاد. چنانچہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک روحانی. جو نسبی اولاد ہے وہ سیدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں سادات موجود ہیں. جس ملک میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ کو سید گھرانہ مل جائے. تو اللہ نے دیکھو آپ کو کیا بخت دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 1400 سال تک آگے چل رہی. ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، تو اگر اس سے روحانی اولاد مل جائے تو یہ بھی جائے، کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہے. اور ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی مانند. تو اگر نبی علیہ السلام نیک آدمیوں کے باپ ہیں تو پوری امت روحانی اولاد ہے. تو گویا اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. پانچواں مطلب اس کا یہ ہے
وہ خیر الامم کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خیر الامم بنا دیا، یہ کوثر ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ امت وسط ہے، درمیانی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی اسلام کو فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، اور میں نے امت کے آپ کی امت کے سینوں کو انجیل کی مانند بنا دیا۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تو آج بھی جو بندہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اس کی مثال انجیل کی مانند ہے، قرآن کی مانند ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن کا حافظ حقیقت میں قرآن ہی مجید ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی مفسرین نے لیا ہے ساتواں خلق عظیم کہ کوثر سے مراد نبی اسلام کے اخلاق عظیمہ ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اب سوچئے کہ جس کا مربی خود اللہ ہو اس کی تربیت کتنی اعلیٰ ہو۔ چنانچہ تمام انبیاء کی صفات کو اللہ نے اپنے محبوب صلی کے اندر جمع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی انابت، نوح علیہ السلام کی استقامت، ادریس علیہ السلام کی ہدایت، شیس علیہ السلام کی کرامت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، یعقوب علیہ السلام کا حسن، اسحاق علیہ السلام کی بشاشت، موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت، ہارون علیہ السلام کی سادگی، زکریا علیہ السلام کی یقین، اور نبی اور یحییٰ علیہ السلام کی حکمت، یوسف علیہ السلام کا حسن، یونس علیہ السلام کا غم، ایوب علیہ السلام کا صبر، داؤد علیہ السلام کی قوت، سلیمان علیہ السلام کا تدبر، اور لوط علیہ السلام کی شرافت، ان تمام کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دیا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ مولانا جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ اے محبوب یوسف علیہ السلام کا حسن اور یوسف علیہ السلام کی پھوٹ اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، ان تمام حسینوں کے پاس جو معجزات تھے آپ اکیلے کے پاس یہ سب معجزات موجود۔ بعض مفسرین نے کوثر سے نبی علیہ السلام کے معجزات مراد لیے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ نے المدخل میں فرمایا ہے آپ کے معجزات 1000 تک ہیں، اور علامہ زاہدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات 1000 ہی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ 3000 تک ان کی تعداد ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے معجزات کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 10 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنے قسمیں بنتی ہیں؟ 10 قسمیں۔ پہلے معجزات ہیں اخلاقی معجزات، تو نبی علیہ السلام کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ اخلاقی معجزہ تھا جو رونما ہوا۔ پھر دوسرا ہے جماداتی معجزہ۔ جمادات کہتے ہیں پہاڑ، پتھر، زمین۔ چنانچہ پتھر تھے جو نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ نبی السلام نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھا، ہم دونوں مکہ مکرمہ کے نواح میں چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت سامنے آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ادب سے سلام پیش کرتا۔ پھر تیسرا ہے نباتاتی معجزات، درختوں کا معجزہ۔
جیسے ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبی میں جو نبی علیہ السلام کی جدائی میں رو پڑا تھا۔ پھر چوتھا ہے حیواناتی معجزات، جانوروں کے معجزات۔ چنانچہ ایک اونٹ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اپنے مالک کی شکایت کی تھی۔ کمزور گھوڑا تھا، اس کو نبی علیہ السلام کا پیغام ملا تو اس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدو گو لے کے جا رہا تھا۔ گو ہمارے علاقے میں ایک جاندار ہے جس کو بہت مضبوطی کے ساتھ دیوار کو پکڑ لیتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ تو پہلے وقتوں کے جو ڈاکو اس کو استعمال کرتے تھے، اس کو دیوار کے ساتھ چپکا دیتے تھے اور پھر اس رسے کے ساتھ ان کی دیوار پھینک جایا کرتے۔ وہ گو کھانا ہے تو حرام، لیکن عرب کے لوگ اس وقت گو کھایا کرتے تھے۔ تو وہ دیہاتی ایک مری ہوئی گو لے کے جا رہا تھا۔ راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے پہ ایمان لے آؤ۔ اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو ناممکن ہے۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو تب رسول مانوں گا جب میری گو گواہی دے گی۔ اب مری گو بول بھی نہیں سکتی۔ اس کا خیال تھا یہ بالکل ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو نبی صاحب نے گو کو مخاطب ہو کے کہا کہ اٹھ میری بات سن۔ تو مری ہوئی گو نے آنکھیں کھول دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہ ذات ہیں جن کی شفاعت سے قیامت کے دن لوگوں کی بخشش ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جانوروں میں تھی، درختوں میں تھی، پتھروں میں تھی۔ پھر شفا کے معجزات کہ نبی علیہ السلام کی دعا سے لوگوں کو شفا نصیب ہو۔ حضرت علی عنہ کی آنکھیں ایک مرتبہ بڑی خراب تھی، نبی السلام نے لعاب مبارک لگایا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے پاؤں پہ سانپ نے کاٹا تھا، نبی السلام نے لعاب مبارک لگایا اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ پھر چھٹے معجزات ہیں دعائیہ معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت جو رونما ہوئے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ پھر ساتویں معجزات ہیں نبع الماء کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ پورا لشکر تھا اور انہوں نے وضو کرنا تھا اور پانی پینا تھا اور ایک چھوٹے سے برتن میں پانی تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس میں اپنے مبارک ہاتھ کو ڈال دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ محبوب کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا جیسے چشمے سے نکلتا ہے۔ اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے اس کو پیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل وہ پانی ہے جو محبوب صلی کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا۔ دوسرے درجے پھر زمزم کا نام، حوض کوثر کا نام آتا ہے، پھر تیسرے درجے پہ زمزم کا نام آتا ہے۔ پھر اخبار غیب کے معجزات یعنی پرانے زمانے کے واقعات بھی بیان کیے نبی علیہ السلام نے، اور 10ویں ہیں پیش گوئی کے معجزات، آنے والے واقعات اور حادثات کی اطلاع بھی نبی علیہ السلام نے دی۔ آپ نے آج دور کے بعد بیان بھی سنا علامات قیامت کے بارے میں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو آپ نے فرمایا جیسے فرمایا 1400 سال کے بعد وہ بات منوان اسی میں پوری ہو رہی۔ 10واں معنی کوثر کا ہے العلم الواسع، نبی علیہ السلام کا وسیع علم۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی، اور علم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایک جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اس کا 11واں معنی ہے انہ الاسلام کہ کوثر مراد دین اسلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الیوم یائس الذین من دینکم، اے محبوب آج یہ کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ آج کے دن ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے، یہ مایوس ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
چاہے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ ایک معنی یہ ہے انہ القرآن، کہ کوثر سے مراد نبی اسلام کو جو قرآن عطا فرما دیا وہ ہے۔ قرآن مجید اپنے فضائل و کمالات کے لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے، اپنے فوائد و ثمرات، فیوز و برکات اور اسرار الروم کے اعتبار سے لاسانی ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے قرآن کے بارے میں تاریخی باتیں کہی، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں اور آنے والے بندوں یعنی امتوں کی بھی خبریں ہیں، وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان کے احکام بھی اس قرآن میں موجود ہیں، وہو الفصل لیس بالحزن، اور یہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس کو اپنی سرکشی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ذکر حکیم ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعائیں کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو جائیں۔ جو قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گیا تو اس نے گویا سیدھے راستے کو پا لیا۔ هُوَ الَّذِي لَا تَضِيعُ بِالْأَهْوَاءِ، اس کی وجہ سے خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور نہ زبانیں اس کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہیں۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کا اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھو، یہ نہیں ہوتا جی ہم پڑھ چکے ہیں اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا۔ ہر دفعہ ایک نیا لطف ہوتا ہے، ایک نیا مزہ ہوتا ہے۔ اس کا مزہ اس طرح سمجھیے کہ جیسے سخت روزہ لگا ہوا ہو، بندہ افطار کرے اور اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کے لیے کوئی دے تو ہر لقمہ کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح آئس کریم کے ہر لقمہ کھانے کا مزہ الگ ہے، قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے مزے لیتے جائیں۔ علماء کتنا ہی پڑھیں ان کو اس سے آسودگی نہیں ہوتی، یعنی بوریت نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا ہی قرآن پاک پڑھے، اس کو دنیا کی عام کتاب ہو نا، ایک دفعہ پڑھو تو ٹھیک، دوسرے دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تیسری مرتبہ تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، چوتھی مرتبہ کہتا ہے بندہ یار میرے سامنے نام ہی نہ لو، تو دو تین دفعہ کتاب پڑھ کے بندہ کہتا ہے نام ہی نہ لو۔ اور یہ قرآن مجید ہے کہ لوگ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ شیخ رضی صاحب کے ایک بیان میں آپ نے سنا کہ ایک بزرگ نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا اور ان کو قرآن پاک سے سیرابی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن پاک کبھی بے مزہ اور پرانا نہیں ہوتا، اس کی انوکھی باتیں ختم نہیں ہوتی، اور وہ قرآن جسے سن کر جن بھی خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، جو اس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے اولیاء کرام، اس امت کے اولیاء کرام ہیں کوثر سے مراد۔ چنانچہ کافر تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا نشان مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے جانشین عطا کیے، ایسے نائب عطا کیے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کا زندہ ہے اور انہوں نے اپنے گلشن سجا رکھے۔ اس لیے جیسے نبی علیہ السلام کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے اس امت کے اولیاء کی شان بھی ایسے اعلیٰ بنا دی۔ نبی السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ امت کے جو فقہاء تھے، محدثین تھے، واقعی ان کا درجہ اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء جیسا لکھا، بس فرق یہ ہے کہ ان انبیاء کے پاس نبوت کا تاج تھا، ان کے پاس وہ تاج نہیں ہوگا، ورنہ قدر و منزلت میں یہ اس کے ساتھ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت دن انبیاء کی صفیں بنے گی،
جہاں ختم ہوں گے وہاں پہ اس امت کے علماء کو اللہ بٹھا دیں گے، یعنی جس لائن میں انبیاء بیٹھے ہوں گے اسی میں علماء ہوں گے، مگر ان کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہوگا۔ 13واں مطلب اس کا یہ ہے ان الکوثر النبوہ، کہ نبوت کامل جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کوثر سے مراد وہ ہے۔ نبی علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، خاتم النبیین تھے، آپ نبیوں کے بھی امام تھے، نبیوں کے بھی نبی تھے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، اگر تمہارے سامنے وہ رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم، اللہ نے پوچھا میرے انبیاء کیا تم سب نے اس کا اقرار کر دیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر جو ہے میرے ساتھ وعدہ پکا کر لیا۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین کا رتبہ دیا، وہ کوثر میں شامل ہے۔ 14واں مطلب ہے کہ کوثر سے مراد وہ اعلیٰ مقام قرب ہے جس کے اوپر کوئی مقام کسی بندے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ بعد میں 15واں مطلب امام جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قلب منور کے نور کو اللہ نے کوثر فرمایا۔ جس قلب کا نور پوری امت میں تقسیم ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس قلب کے اندر کتنا نور ہوگا، وہ کتنا منور قلب ہوگا، اس کو کوثر کہا گیا۔ 17واں یہ کہ سورہ کوثر سے مراد یہی سورہ کوثر ہی ہے۔